کی بات سے تصدیق کریں۔ اب آئیے قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی دلیل۔ تو اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں فرماتا کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں نہیں اترتی تمہاری طرف آیتیں تمہارے رب کی طرف سے؟ یہ کیوں پوچھ رہے تھے وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو یہود و نصارہ بھی ہے، یہود و نصارہ بول رہے پہلے نبی آتے تھے نا یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایسے؟ ابھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، ان کو تو نہیں مانتے، ان میں کبھی نبی نہیں آئے نا، یہ بیچارے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا، گویا 3000 4000 یا 5000 سال کے وقت میں کوئی نبی نہیں، تو یہ متعارف نہیں تھی انبیاء کتابیں اس کا نزول فرشتوں پر ایمان کیا نہیں تھا۔ ہاں جس کو کہیں گے کچھ نہ کچھ ان کے کلچر میں ان کے ٹریڈیشن میں باتیں تھی، بٹ بہت جس کو ہلکی دھندلی تھی، لیکن یہود و نصارہ کے بعد بہت کلیئر تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ان کے بعد آ کر گئے تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 600 سال کا ڈفرنس، تو وہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی ان کے پاس انبیاء کا آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا وقالوا، اب یہ لوگوں نے سوال کیا کیوں نہیں اترتی تمہاری طرف کوئی آیتیں، کوئی نشانیاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تختیوں پہ اللہ نے لکھ کے دے دیا، ہاں عصا پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا، عصا مارتے ہیں تو پانی نکل جاتا، عصا مارتے تو سمندر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تم بھی کچھ نشانی۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس، میرے پاس کچھ نہیں۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ آیتیں نشانیاں معجزات تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، اوپن وارنر ہوں، تم کو میں ڈرانے والا ہوں، مان لاؤ تو فائدہ ہے ورنہ نقصان۔ آگے فرمایا اسی آیت میں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور اللہ فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے انا انزلنا علیک الکتاب کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے یتلی علیہم جو تم ان پر پڑھ کر سناتے ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتی آیت اللہ کی طرف سے تمہارے جانب، اے نبی کہہ دو کہ آیت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے کتاب ان کے لیے اتاری ہے جس کو تم پڑھ کر سناتے ہو؟ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک معجزہ کہا کیا ان کے لیے کتاب کافی نہیں جو تمہاری طرف ہم نے اتاری ہے جس کی تلاوت تم ان کے سامنے کرتے ہو؟ ان فی ذلک لرحمہ، اس کے اندر رحمت ہے، اور فرمایا وذکر لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی آستھا لاتی ہے بلیو کرتی ہے۔ مشرکین پوچھ رہے آیتیں کیوں نازل نہیں تھی پچھلے نبیوں کی جیسی؟ اللہ جواب دے رہا ہے کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں؟ تو بتایا گیا قرآن اللہ کلام ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ جب لوگوں نے مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائے تو اللہ نے کہا کیا قرآن کافی نہیں؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کئی معجزے دیے، ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں، اس میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جب آپ کو ملی نہیں تھی اس سے پہلے بھی آپ کے پتھر سلام کیا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ آپ کی انگلی سے پانی نکلا اتنا کہ سارے صحابہ سب جانور سب سیراب ہو گئے اس کو پی کر۔ کہیں لوگوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے، کہیں بہرحال ہم ایک الٹیمیٹ میریکل کی بات کر رہے ہیں قرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو جیتا جاگتا ہے، میں اور آپ اور قیامت تک ہر جن و انس کو دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ویریفائیبل بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کر سکتے، ایمان ہمارا اس کو بولے بتاؤ کیسا ہوتا ہم کہیں گے یہ تو اللہ ہے، سمجھے؟ ویریفیکیشن اس معنی، ورنہ ہم تو ایمان لاتے سب کرتے سب کرتے، لیکن اگر کو بولا ثابت کرو تو ممکن ہے کسی چھڑی سے پانی کو سمندر کو 2 حصوں میں کرنا امپاسبل، ایک پانی کا چھوٹے سے نالی کو نہیں کر سکتا 2 حصوں میں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں اب اس کو ہم ویریفائی نہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی دیکھو ویریفائیبل بھی، چیک کر لو ٹھیک۔ تو کہا کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے کتاب آپ پہ نازل کی جس کو آپ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، اور اس کے اندر رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے اس قوم کے لیے